السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دجال کے ظہور سے پہلے کیا کیا واقعات رونما ہوں گے اور دجال کا حلیہ کیسا ہوگا اور وہ کب ظاہر ہوگا۔ اس وقت دجال اور لال بچیا کی قربانی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہے۔ یقیناً آپ نے اس بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوں گی۔ ہم اس بحث میں زیادہ نہیں جائیں گے کیونکہ اس واقعے کے تعلق سے زیادہ تر باتیں گمان پر مبنی ہیں، اس لیے ان باتوں پر دھیان دینے کی بجائے اللہ پاک سے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے اور مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس دجال سے ڈراتا ہوں۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں ابھی تمہیں اس کے متعلق ایک بات بتا رہا ہوں جو کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ مردود دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ دجال کے ذکر کے باب میں مختلف روایات ہیں، کسی میں دائیں آنکھ کا کانا ہونا مذکور ہے اور کسی میں بائیں آنکھ کا کانا ہونے کا ذکر آتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک آنکھ کانی ہوگی اور دوسری پھولی ہوئی ہوگی۔ علماء حق نے اس میں یہ تطبیق بیان کی ہے کہ کچھ لوگوں کو نظر آئے گا کہ دجال کی بائیں آنکھ کانی ہے اور کچھ کو نظر آئے گا کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہے۔ لوگ جب اس کو اس طرح مختلف طریقے سے دیکھیں گے تو دجال کا دھوکہ لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، دجال کی چال، اس کے بال اور اس کا قد کیسا ہوگا؟ سنن ابی داود کے اندر حدیث آتی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں دجال کے متعلق خبر دی ہے، یہاں تک کہ مجھے ڈر پیدا ہوا کہ تم اسے سمجھ نہ پاؤ گے، اس لیے خوب وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ بلا شبہ دجال پست قد آدمی ہے، یعنی کہ چھوٹے قد کا آدمی ہے، اور چلتے وقت اس کے پاؤں کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا۔ وہ گھنگریالے بالوں والا ہوگا، مٹی ہوئی آنکھوں والا اندھا، نہ اونچی نکلی ہوئی آنکھیں اور نہ بہت دھسی ہوئی ہوں گی۔ پھر اگر تمہیں اس پر شک و شبہ ہو تو تم خوب جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، بعض روایات میں دجال کا لمبا قد بھی بتایا گیا ہے، اور علماء حق نے ان دونوں روایات میں یہ تطبیق بتائی ہے کہ دجال چھوٹے قد والا ہوگا، لیکن دعوی الوہیت کے بعد لوگوں کے امتحان کے لیے اس کا قد لمبا کر دیا جائے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ دجال ایک سفید گدھے پر نکلے گا اور اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 70 ہاتھ کا ہوگا۔
مشکات شریف کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یقیناً دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال کے چہرے پر لکھا ہوا لفظ کافر مومن ہی پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، اور کافر اگر پڑھا لکھا بھی ہوگا تو وہ اسے نہ پڑھ سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں ایمان کا ایسا نور بھر دیں گے کہ وہ دجال کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ کافر اور جال ساز بدماش ہے، اور کافر کی عقل پر پردہ ڈال دیں گے۔ وہ سمجھ نہ پائے گا کہ یہ دجال ہے یا جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، حق اور باطل کی الگ الگ پہچان ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان صرف لوگوں کے دھوکے میں آ کر ہم حق و باطل کی تمیز نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، دجال کا ٹاپک بہت بڑا ہے، ہم اس ویڈیو میں اختصار سے کام لے رہے ہیں۔ دجال کے بارے میں مزید معلومات پھر کسی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دجال کی مکمل تاریخ بتائی جائے تو کمنٹ میں ہمیں جی لکھ دیں۔ معزز ناظرین، دجال کی آمد کی کئی علامات ہیں، اور صرف ایک علامت کی بنیاد پر اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، اس لیے کسی بھی واقعہ کی خبر پر رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے اکابر علماء کرام کی طرف ضرور رجوع کر لیا کریں۔ اور آخر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ مسلمانوں کو اس لال بچیا یا اس جیسے واقعات سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے فتنے اور خصوصاً دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے۔ بہرحال کیونکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دجال کا ظہور ہو کر ہی رہے گا، دجال کی آمد ایک یقینی امر ہے، لیکن اس کے ظہور کا مقررہ وقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ قرآن و حدیث میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ قرب قیامت ظاہر ہوگا، اور ہمارا اسی پر یقین ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے ایک بہترین دعا بھی سکھائی ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کی آگ سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کانے دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نماز کے آخری تشہد میں اکثر پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کم از کم نماز کے آخری تشہد میں اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی ایک کی اصلاح ہو جائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر آپ اسی طرح کی مزید معلوماتی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ اسی طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔